اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والصحیح ان هذا الإيراد غیر تام فی المثال المتقدم وإن كان وجیہا فی غیرہ بقرینۃ ان ابن الولید لم یستثنی روایات معینہ وإنما استثنى اشخاصا معینین۔ بات ہماری چل رہی تھی اس حوالے سے کہ ہم نے کہا تھا کہ توثیقات جو ہے یعنی طریق و اثبات وثاقت راوی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی راوی کسی ایسی سند میں واقع ہو کہ جس سند کے متعلق کسی احد اعلام المتقدمین نے اس سند کی صحت کا دعویٰ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر اس سند میں کوئی راوی واقع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کیا ہے، موثق ہے، کیونکہ اگر وہ موثق نہ ہوتا تو پھر یہ جو احد و اعلام المتقدمین میں سے کوئی شخص ہے وہ اس کی وثاقت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ بات واضح انشاءاللہ جی۔ تو اس پر جو ہے وہ اعتراض کیا تھا ابھی، مطلب بس وہ صحیح سے اگر 4 لائن اوپر اب تو مطلب مبنت سمجھ میں آ گیا نہیں، یہ 8واں طریقہ ہے وثاقت راوی کے ثابت کرنے کا۔ تو طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی راوی کہ جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ کہ وہ موثق ہے یا ضعیف ہے، لیکن مگر وہ راوی کسی ایسی سند میں واقع ہے کہ جس سند کے متعلق کسی متقدمین علماء میں سے کسی نے اس کو صحیح جانا ہے، روایت کو صحیح جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ راوی بھی کیا ہے، موثق ہے، اس لیے کہ اگر وہ موثق نہ ہوتا تو جو متقدم علماء میں سے کوئی ایک شخص ہے وہ کیا کرتا، اس کی وثاقت یعنی اس کی صحت کی گواہی نہیں دیتا ہے نہیں یہ۔ لیکن کیا اس کی ضرورت تھی اس 8ویں یعنی طریقے کی؟ کیونکہ مثلا ایک دفعہ کسی عالم نے متقدمین میں سے کسی نے ایک روایت کو صحیح کہا۔ کیوں صحیح کہا؟ کیونکہ اس کے سارے راوی جو ہے وہ سارے راوی موثق ہیں، تبھی جا کے وہ روایت صحیح ہوئی جی۔ ٹھیک، وہ جو سلسلہ تھا وہ اس میں کیا راویوں سارے راوی موثق تھے، پھر اس سلسلے میں سے آپ یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں یہ جو ایک راوی ہے اگرچہ صحیح روایت میں آئے گا تو وہ موثق ہو سکتا ہے، پہلے سے ثابت ہے نا وہ راوی، تبھی تو روایت صحیح بنی۔ اس راوی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ جس روایت کیسے صحیح بن گئی؟ ہاں اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا، اگر وہ راوی موثق ہوا اسی وجہ سے کیا ہے وہ روایت صحیح ہے جی۔ راوی تو موثق ہو گیا، ثابت ہو گیا، پھر ایک الگ سے طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سلسلے کے سارے راوی یہ سنی تو یہ جو مطلب سند کے صحیح کی بات ہے یہ بس کسی احد و اعلام متقدمین علماء میں سے کسی ایک نے اس کی صحت کی گواہی دی، سب نے گواہی نہیں دی، ہر جگہ موثق نہیں، یعنی مشہور معروف نہیں ہے یہ ایک صحیح روایت میں اس کا ذکر ہوا ہے، نہ وہ مجہول ہے، ہاں وہ مجہول میں سے بھی نہیں ہے، مجہول بھی ہو سکتا ہے، قدم میں سے بھی نہیں ہے، تو یہ بات واضح بھی نہیں ہوئی نہیں، وہ واضح تو بات واضح ہے بالکل، یہ مفہوم موضوع واضح ہے، لیکن یہ لاجک نہیں سمجھ میں۔ لاجک اس کا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ اصل میں پلٹے گا کس بات کی طرف؟ یہ دراصل پلٹے گا وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، شہادت و احد و اعلام المتقدمین، یہ اس کی طرف پلٹ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر متقدمین علماء سے کوئی ایک جو ہے کیا کرے، کسی کی شہادت دے دے ہے نا وثاقت، تو وہ موثق ہو جائے گا۔ تو یہاں پر وہی ہے، یہاں پر بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا راوی کی وثاقت کا صاف طور پر کہہ دیا فلاں کسی نے کہ یہ راوی جو ہے کیا ہے موثق ہے، یہاں پر راوی کو نہیں بلکہ روایت کو کہہ رہا ہے صحیح، ٹھیک ہے، اور روایت کو نقل کرنے والے راوی ہوتے چنانچہ بالملازمہ وہ بھی موثق ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے خیال سے اس باب سے جو ہے وہ کیا ہے، اس کو موثق جاننا ہے۔ حالانکہ اس پر اشکال ہے، دیکھیے مطلب اس کو نہیں مانا ہے، تو وقت یورد ہو، یعنی یہ دیکھو والصحیح ان ھذا، اس کے 4 لائن اوپر ہے نا، وقت یورد، ہاں اس پر وقت یورد علی ذلک بان الحکم بصحت روایت علی العالم تقدیم، یعنی ہاں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ مطلب کہا کہ اگر کوئی اعلام متقدمین میں سے کوئی اس کی صحت کا قائل ہو جائے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی متقدمین کے نزدیک صحت کا ایک الگ معنی تھا، سمجھ رہے ہیں؟ صحت کا ایک الگ معنی تھا، اور اب جو متاخرین ان کے یہاں صحت کا معنی الگ ہے۔ تو سب سے تو بڑی بات یہ ہے کہ وہ متقدمین جب کہتے تھے کہ فلاں روایت صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یجب العمل بہ، یعنی ہم اس پر عمل کریں گے، ہے نا۔ اب دیکھیے ہم عمل کریں گے، اور عمل کرنا 2 وجہ سے ہو سکتا ہے۔ عمل کرنا یا تو ایک وجہ سے یہ ہو سکتی ہے اس کی کہ یہ روایت جو کیا ہے درست ہے، راوی سے سب کے سب موثق ہیں، اس وجہ سے انسان عمل کر سکتا ہے، اور عمل اس وجہ سے بھی کر سکتا ہے کہ راوی اس کے موثق نہیں ہے مگر الگ سے کوئی قرینہ قائم ہو گیا ہے
کہ یہ روایت درست ہے. یہ بات صحیح ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس سے فقط روایت کی وثاقت ثابت ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ راوی کی بھی وثاقت ثابت ہو. واضح انشاءاللہ. ہاں اس پر جو ہے کیا ہے, اب یہاں سے بس صحیح آج کا درس کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک درست یہ ہے کہ یہ روایت جو کیا ہے, یہ جو اشکال ہے آپ کا کہ صحت کے معنی کو بدل کر, ٹھیک ہے, فقط روایت کی وثاقت کو ثابت کرنا, صحت ثابت کرنا, راوی کی وثاقت ثابت نہیں ہوتی ہے, کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ غیر تام ہے. کیوں؟ اور ہاں, اور ایک اور بات انہوں نے کہی تھی, کیا کہا تھا کہ جس قرینے سے ان کو یہ روایت صحیح معلوم ہو رہی, ہو سکتا ہے اگر اس قرینے کے ہم عالم ہوتے, اگر ہمیں پتہ چلتا, تو ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک وہ قرینہ اس کی وثاقت کو ثابت نہیں کرتا, اس روایت کی صحت کو ثابت نہیں کرتا. یہ جملہ کہا تھا. ہاں کیا انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ کا اشکال ہے نا, کہ یہ اشکال تام نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مطلب غلط نہیں, غلط ہے, لیکن یہ کیا تام نہیں ہے. کیوں؟ اچھا تام بھی نہیں ہے کیا؟ صرف پہلی والی مثال فی المثال متقدم ان کا وجین فی غیرہ. بقیہ میں مثال میں آپ کا یہ جواب درست ہو سکتا ہے, لیکن جو ہم نے مثال دی تھی جو راویوں کی, کون سی والی بات ہے کہ محمد بن حسن بن ولید, ٹھیک ہے, جو کہ شیخ صدوق کے استاد ہیں, انہوں نے کیا ہے کسی کے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے حکم لگایا ہے محمد بن احمد بن یحییٰ کے روایتوں کے کیا ہے صحیح ہونے کا, کہ جو انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں وہ صحیح ہیں. تو کہہ رہے کہ یہ جو اس مثال کے متعلق آپ کا یہ اشکال جو ہے درست نہیں ہے. کیوں؟ بقرینۃ ان ابن الولید لم یستثنی روایات معینہ, اس لیے کہ ابن ولید نے جو کیا ہے یہ کسی معین روایت کو مستثنی نہیں کیا ہے. وانما استثنى اشخاصا معینین, انہوں نے کس کو کیا ہے, انہوں نے خاص لوگوں کو کیا کیا ہے, مستثنی کیا ہے. فهو لم يقل انی عامل بجمیع روایت محمد بن احمد بن یحییٰ الا هذه روایت او تلک. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد ابن یحییٰ العطار کی جو کیا ہے تمام روایتوں پر عمل کرتا ہوں, ٹھیک ہے, سوائے اس روایت کے, اس روایت کے نہیں, بلکہ انہوں نے کیا کہا وانما قال الا روایات فلان و فلان, کہ محمد یحییٰ سے جو ہم تک روایت پہنچی ہیں میں سب پر عمل کرتا ہوں سوائے ان راویوں کی روایت کے. تو انہوں نے روایت, دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں, ایک مطلب ہوتا ہے روایت کے متعلق گفتگو کرنا, ایک مطلب ہوتا ہے راویوں کے متعلق گفتگو کرنا. تو یہاں پر حسن ابن ولید نے راویوں کے متعلق کہا ہے کہ میں ان کی روایتوں پر عمل نہیں کرتا ہوں. مثلا جیسے اوپر میں جملہ کہا تھا, فلو کان عملہ بروایات التي لم يستثنى اصحابها ولید القرائن لکان المناسب استثناء الروایات لانها المحفوظ بالقرائن دون الاشخاص. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قرینے کی وجہ سے, قرینے کو بیس بنا کر اس کی حجیت اور اس کی وثاقت کی گواہی دے دی ہوگی. کہہ رہے کہ نہیں, اگر قرینے کی وجہ سے ہوتا نا تو پھر روایت کے متعلق کہتے, وہ اشخاص کے متعلق نہیں کہتے, لیکن اشخاص کے متعلق گواہی دینا اس وجہ ہے کہ وہ قرینے کی وجہ سے ایسا نہیں کہہ رہے ہیں. قرینہ صرف روایت کو ثابت کرتا جی. فلوکان, ہاں قرینہ مطلب اب روایت کی بات ہے. فلوکان عملہ بالروایات التي لم يستثني اصحابها ولید القرائن لکان المناسب استثناء الروایات, تو ان کو روایات کو مستثنا کرنا چاہیے تھا. لانها المحفوظ بالقرائن, اس لیے کہ روایتیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر قرینہ پایا جاتا ہے, دون لفظ الاشخاص, لوگوں کے اندر یہ قرینہ نہیں پایا جاتا. لیکن انہوں نے کیا کہا, حسن بن ولید نے, انہوں نے راویوں کو مستثنا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں یحییٰ ابن عطار کی تمام روایتوں پر عمل کرتا ہوں سوائے ان کے کہ جو ان طریقوں سے مجھ تک پہنچیں. واضح انشاءاللہ. وأورد سید الخوئی على هذا الطریق بأن حکم ابن الولید بصحة طریقه لا يدل على وثاقة روايته إذ لعله اعتمد على أساس العدالة واعتقد بحجته كل رواية يرويها مؤمن ولم يظهر منه. سید خوئی نے, آئیے ٹھیک ہے چلیے, آپ نے پہلے والے اشکال کو اس لیے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ وہ اشکال جو ہے وہ روایت پر وارد ہو رہا ہے, جبکہ انہوں نے استثناء کیا کیا ہے, راویوں کو کیا ہے نا. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اشکال کیا جا رہا ہے روایت پر, اور محمد ابن حسن ابن ولید جو ہے کیا ہے گفتگو کر رہے ہیں راویوں کی, اس لیے اشکال تام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا. اب آئیے سید خوئی نے اعتراض کیا, لیکن ان کا اشکال آپ یہ نہیں کہہ سکتے, یہ کہہ کر فرار نہیں ہو سکتے کہ سید خوئی نے بھی کیا ہے روایت پر اعتراض کیا. نہیں, روایت بلکہ کیا ہے راوی پر اعتراض کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریق پر, حسن بن ولید کے طریق پر جو کیا اعتراض کر رہے ہیں, اس وجہ سے کہ
حسن بن ولید کیا ہے، وہ اس بات کے گواہ، مطلب اس وجہ سے کیا ہے اس طریق کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. حسن بن ولید نے ہی گواہی دی تھی کہ جو بھی یحییٰ عطار کی روایتیں ہیں، یہ ان کی تمام روایتوں کو میں عمل کرتا ہوں، ہے نا. تو کہ ان کی جو گواہی ہے حسن بن ولید کی یحییٰ بن عطار کے حوالے سے، وہ اس وجہ سے ہو کہ چونکہ انہوں نے اصالۃ العدالہ کو جاری کیا تھا، اور اصالۃ العدالہ کس میں جاری ہوتا ہے؟ یہ روایت میں نہیں ہوتا بلکہ راویوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر علم رجال تو پھر راوی سے بحث کرتا ہے نا، روایت سے تھوڑی کرتا ہے، یہ بھی تو ہے نا. نہیں، آپ سمجھ لیجیے اس سے بھی بحث کر لیتا ہے، روایت سے بھی. لیکن یہ ہے کہ مطلب مین اس کا جو ہے وہ مطلب تمام توجہ رہتی ہے راوی کے حوالے سے رہتی ہے. وہ اورد سید الخوئی علی ھذا طریق بان حکم ابن الولید بصحت طریق لا يدل علی وثاقۃ رواته، کہ طریق کے صحیح ہونے کا حکم لگانا، ٹھیک ہے، ان کے روات کی وثاقت ثابت نہیں کرتا. جیسا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، یعنی طرق کو اس بات وثاقت راوی میں کیا ہے کہ طریق جو کیا ہے درست ہو. کہہ رہے نہیں، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ طریق درست ہو لیکن ان میں سے کوئی ایک جو کیا ہے ضعیف ہو، وقوف السند ہو، ہے نا، کوئی ایک جو کیا اس میں ضعیف ہو. کیوں؟ اذ لعلہ اعتمد علی اصالۃ العدالہ واعتقد بحجیت کل روایت یرویہا مؤمن ولم یظہر منہ فسق. اس لیے کہ انہوں نے کیا ہے اعتماد کیا ہے اس بات کے اوپر، اصالۃ العدالہ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اعتقاد یہ رکھا ہے کہ جو بھی کوئی مومن کہ جس سے فسق ظاہر نہ ہوا ہو اگر وہ روایت کرے تو اس کی روایت جو کیا ہے موثق ہے. بات انشاءاللہ. تو اس بنا پر انہوں نے اصالۃ العدالہ جاری کر کے وہ کہا ہے موثق کا جانا ہو. بس ہو سکتا ہے کہ طریق تو درست ہو مگر اس میں ایک آدھ جو کیا ہوں ضعیف ہوں، اس سے سب کی وثاقت ثابت نہیں ہوتی ہے. اصالۃ العدالہ صرف شیعوں کے لیے کر سکتے ہیں نا، سنی کے لیے نہیں. وقد يدفع الإيراد المذكور بأن هذا الاحتمال إن كان موجودا في كلام ابن ولید لكنه ليس موجود في كلام ابن نوح. ہاں کہ اس کو دفع کیا جائے گا اس ایراد کو کہ بھائی چلیے آپ جو ہے کیا ابن ولید کی گفتگو میں تو یہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن ابن نوح کے گفتگو میں یہ بات آپ کی نہیں آ سکتی. کیوں؟ توضیح ذالک ان النجاشی قال فی فہرستہ فی ترجمۃ محمد بن احمد بن یحییٰ وکان محمد بن حسن بن ولید یستثنی من روایت محمد بن احمد بن یحییٰ ما رواہ عن محمد بن موسیٰ الحمدانی وما رواہ عن رجل او یقول بعض اصحابنا او عن محمد بن یحییٰ المعاذی او عن محمد بن عیسیٰ بن عبید ثم اضاف قائلا ما نصه. قال ابو العباس بن نوح وقد اصاب شیخنا ابو جعفر محمد بن حسن بن ولید فی ذلك كله وتبعه ابو جعفر بن بابويه على ذلك الا محمد بن عیسیٰ بن عبید فلا ادری ما رأيه فی لأنه كان على ظاہر العدالة والوثاقة. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ابن نوح کا کلام. ان کلام ابن نوح يدل على شهادته بعدالة جميع من يروي عنه محمد بن احمد بن یحییٰ بما فی ذلك محمد بن عیسیٰ بن عبید. ٹھیک ہے، حیث قال لأنه كان على ظاہر العدالة والوثاقة. فلو كان المدار عند ابن نوح على أساس لكان من الماسع يقول لأنه لم يثبت ضعفه ولم تكن هذا التعليل بقوله لأنه. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ چلیے آپ نے سید خوئی کے مخاطب ہو گئے، بس اس میں نام ہے، اس کا بس مفہوم ہی بتاتا ہوں کہ آپ نے سید خوئی، آپ نے چلیے حسن بن ولید کے متعلق کی جو شہادت اس کے متعلق تو آپ نے کہہ دیا ہے نا کہ انہوں نے ہو سکتا ہے اصالۃ العدالہ کو بیس بنا کر یہ گواہی دی ہوگی، ہے نا. لیکن ابن نوح نے جو گفتگو کی ہے کسی کے جو کہا کہ جو بھی اس سے روایت آتی ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، اس میں تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ روایت قبول کرتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ اصالۃ العدالہ جاری کرتا ہوں، نہیں. وہاں پر چلیے چونکہ انہوں نے مطلقاً گفتگو کی تھی، یہاں پر آپ کہہ سکتے تھے کہ اصالۃ العدالہ جاری کیا تھا، یہاں پر تو نہیں. یہاں پر صاف صاف کلام ابن نوح کہتے ہیں کہ میں ان کی روایت کو قبول کرتا ہوں اس لیے کہ کیا ہے لأنه كان على ظاہر العدالة والوثاقة، اس لیے کہ صاف صاف کہ وہ ظاہراً عادل تھے اور کیا ہیں موثق تھے. دلیل بھی دی ہے. دیکھیں ان کلام ابن نوح يدل على شہادت بعدالة جميع من يروي عنه محمد بن احمد بن یحییٰ. انہوں نے صاف طور کہا ہے کہ احمد بن یحییٰ جس سے بھی روایت کرتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں موثق ہیں. ٹھیک ہے، اور انہی لوگوں میں سے جن سے وہ روایت کرتے ہیں کون ہے؟ محمد بن عیسیٰ بن عبید ہیں. حیث قال لأنه كان على ظاہر العدالة والوثاقة، اس لیے کہ وہ ظاہراً عادل بھی تھے اور موثق بھی تھے. فلو كان المدار عند ابن نوح على اساس لكان من المصائب ان يقول لانه لم يثبت ضعفه. تو اگر
ابن نوح کے نزدیک اساتذۃ العدالہ ہی معیار ہوتا تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کیا کہ وہ ضعیف نہیں ہیں، ان سے ان کی ضعف جو ثابت نہیں ہے، لیکن انہوں نے ضعف کو یہ نہیں کہا کہ ان کی ضعف ثابت نہیں ہے اس لیے ان کی حجت ہے، نہیں، انہوں نے کیا کہا کہ وہ ظاہراً عادل ہیں اور موثق ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اساتذۃ العدالہ کو جاری انہوں نے نہیں کیا. ھذا مضافا الی انہ لو کان یعتمد علی اساتذۃ العدالہ کان المناسب الحکم بعدالۃ البقیۃ ایضا. دوسری بات یہ کہ اگر وہ اساتذۃ العدالہ کے قائل ہوتے، کون؟ ابن نوح، ہے نا، ابن نوح اگر اساتذۃ العدالہ کے قائل ہوتے تو مناسب یہ تھا کہ بقیہ کو بھی، بقیہ جو راوی ہیں ان سب کو بھی کیا ہے وہ عادل جانتے. لأن عدم كونهم على ظاہر العدالہ لم يمنع من الحكم بعدالتهم من باب الاعتماد على اساتذۃ العدالہ. اس لیے کہ اگر کوئی ظاہراً عادل ہے نا، لأن عدم كونهم على ظاہر العدالہ لا يمنع من الحكم بعدالتهم من باب الاعتماد على اساتذۃ. اس لیے کہ اگر کوئی ظاہراً عادل ہے جیسا کہ محمد بن یحییٰ کے متعلق انہوں نے کہا ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بقیہ بھی عادل نہیں ہو سکتے. اساتذۃ العدالہ کا ان کو کہا کہ ظاہراً یہ عادل ہیں ایک محمد بن یحییٰ کے حوالے سے، اور بقیہ کو کہا، بقیہ کے متعلق کیا اساتذۃ العدالہ کو جاری کر کے سب کے عدالت کے قائل ہو جاتے ہیں. وہ صحیح ہو بطلان و کلل بیان ہے، جبکہ درست یہ ہے کہ دونوں ہی بیان جو کیا ہے باطل ہے. اما الاول فلانه كما يصح تعلیل بانه لم يثبت ضعفه كذلك يصح بانه على ظاہر العدالہ. ٹھیک ہے، فانه مع وجود دلیل اخرى لا وجہ المسیر الى الاصف. اس لیے کہ جس طریقے سے کسی کی وثاقت کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ضعف میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، تو وہیں اس کی وثاقت ثابت کرنے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ظاہراً وہ عادل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مت کہیے کہ مطلب کیا ہے یہ دلیل دی انہوں نے، بلکہ کہہ رہے کہ نہیں، ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں یعنی کوئی منافات نہیں پایا جاتا. لأنه لم يثبت ضعفه اس میں اور ظاہر عدالت والوثاقہ میں کوئی ایسے نہیں، تو دونوں کا بھی جمع نہیں ہو سکے. بس مسئلہ کیا ہے کہ جو ظاہراً کسی کے عادل عدالت کا قائل ہونا یہ کیا ہے، یہ جو کیا ہے اقوی دلیل ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اگر اس کے پاس اقوی دلیل موجود ہوتی ہے تو وہ اس سے نیچے والی دلیل کو ذکر نہیں کرتا ہے. یہاں پر یہی کیا گیا ہے. انہوں نے کیا، جب محمد بن یحییٰ کی عدالت کے اوپر ظاہر العدالت اور وثاقت میں ثابت ہے تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی ضعف میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، بلکہ اسی کو معیار بنا دیا. وأما الثانی، جہاں تک دوسری والی بات ہے، فلأن دعوى أن محمد عیسیٰ كان على ظاہر العدالہ لا يدل على أن غيره من أفراد المستثنى لم يبطل الفسق. ٹھیک ہے، بل لعله كان على ظاہر الفسق أيضا ولذا لم يجري فيهم اساتذۃ العدالہ. ہاں، اور یہ دوسری والی بات، دوسرا دعویٰ کہ محمد بن عیسیٰ کیا ہیں، یہ ظاہراً عادل تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ لا يدل على ان غيره من افراد المستثنى لم يكن ظاہر الفسق. اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر یہ عادل تھے تو دوسرے والے کیا ہے فاسق نہیں تھے. بل لعله كان على ظاہر الفسق، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ عادل تھے اور باقی دوسرے جو کیا عادل نہ ہو بلکہ وہ ظاہراً فسق ہو. اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا اساتذہ العدالہ کو جاری نہیں کیا. ولذا لم يجري فيهم اصالۃ العدالہ. بہرحال تو یہ اب یہاں تک 8 موارد تھے، ہے نا، کہ جو طرق و اثبات و وثاقت راوی کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، ہے نا. کون کون تھے 8 بتا سکتے ہیں؟ ابتدا اگر اس سے بھلے آپ پیج پلٹ لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کی درکار ہے. سب سے پہلی میں سے کوئی ایک شہادت، ہاں، نص و عہد المعصومین. ٹھیک ہے، دوسری بات شہادت و عہد و اعلی من المتقدمین، 2 نمبر. ٹھیک ہے، 3 نمبر پہ کیا ہے؟ وکالت الامام، وکالت الامام، ہے نا. والاجماع. نہیں ایسے رب ترتیب سے چلے، چونکہ انہوں نے ابھی آگے چلے کہنا ہے کہ تیسرا، چھٹا اور 8واں مورد کا تام نہیں ہے میرے نزدیک، تو ترتیب سے چلیں تو زیادہ بہتر ہے. جی، سب سے پہلے نص و عہد المعصومین، ہے نا. دوسرا کیا ہے؟ شہادت و عہد اعلی من المتقدمین. تیسرے نمبر پہ تیسرے پہ نہیں، دیکھیں تفریح دیکھیے، پیرسن دیکھیں. ہاں، چوتھا، پانچواں. یا علی مدد.
3 نمبر ہے نص و احد. ہاں نص و ہاں یہ تھا 3 نمبر پہ تھا نص و احد و اعلام من المتاخرین. ٹھیک ہے نص و عہد و عالم متاخرین میں سے کسی اس کو قبول نہیں کیا تھا. 4 نمبر پہ تھا ہاں دعوی الاجماع علی التصدیق بالتوثیق. ٹھیک ہے 4 نمبر پہ اجماع کے قائم ہو جائے کسی کی تصدیق و توثیق کے اوپر. 5 نمبر پہ وکالہ عن الامام. ٹھیک ہے 6 نمبر پہ ہے روایت الثقہ. 7 نمبر پہ شیخوۃ الاجازہ اور 8 نمبر پہ الوقوف فی سند محکوم علیہ بالصحہ. تو ان میں سے دیکھیں ان میں سے سب کو قبول کیا ہے لیکن انہوں نے 3 نمبر پہ یعنی جو متاخرین میں سے کوئی کسی کی گواہی دے احد عالم متاخرین اس کو قبول نہیں کیا تھا. چونکہ یہ کیا ہے دلیل کیا بتائی تھی چونکہ یہ انحدث ہے انحدث ہے انحدث نہیں ہے. 6 نمبر پہ جو روایت الثقہ اس کو بھی قبول نہیں کیا تھا مصنف نے. کہا تھا کہ اگر یہ ہو جائے روایت الثقہ تو پھر کوئی باقی نہیں رہے گا بس انگلیوں پہ کچھ رہ جائیں گے ورنہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی نہ کسی موثق نے جو روایت نہیں کی. 6 نمبر 8 نمبر پہ شیخ الاجازہ پہ میرا اختلاف ہے لیکن انہوں نے آخر میں قبول کر لیا تھا کہ اگر کوئی کثرت سے کرا تو ہو. اسے 8ویں پہ وقوف فی سند جی سنیے آپ ہذہ ثمان طرق ادیت لاثبات الوثاقہ. ٹھیک ہے یہ 8 طریقے ہیں جو جس سے کسی راوی کی وثاقت کو ثابت کیا جاتا ہے. وقت اتضح عدم تمامیت الثالث والسادس والثامن. ٹھیک ہے اور ان 8 میں سے تیسرا چھٹا اور 8واں. ٹھیک ہے احد عالم متاخرین ثالث سادس روایت الثقہ اور ثامن جو ہے وہ وقوع فی سند. ٹھیک ہے محکوم علیہ بالصحہ. واضح انشاءاللہ. وهناك طرق اخرى من قبیل ذکر و طریق الى شخص مشیخت الصدوق او الترحم علیہ بلسان رحمہ اللہ اور مصاحبت المعصوم. کہ اس کے علاوہ بھی اور طریقے ہیں. مثلا کیا ہے کہ ایسے طریق کا ذکر کرنا کہ جس طریق میں کیا ہو شیخ صدوق کے مشیخے میں سے کوئی ایک شیخ واقع ہو تو یہ بھی کیا ہے اس روایت کے موثق ہونے کی دلیل ہے. یہ کو ہو سکتا ہے. اور ترحم علیہ یا پھر روایت کسی راوی کے متعلق جو کیا ہے ذکر کر کے اس پر رحمہ اللہ کہنا اس سے وثاقت ثابت ہو جاتی ہے. اس طریقے سے مصاحبت المعصوم کوئی ایسا ہے راوی ہے کہ جو امام کے ساتھ ساتھ رہتا ہے معصوم کے ساتھ ساتھ تو اس سے بھی اس کی وثاقت ثابت ہوتی ہے. حالانکہ کہہ رہے کہ یہ ہم اور تالیف و کتاب او اصل کسی اصل کے مؤلف اگر کوئی ہے تو بھی وہ موثق ہوتا ہے. اگر کسی نے کتاب رجالی لکھی ہے اس سے وہ موثق ہوتا ہے. کہہ رہے اس کے علاوہ بہت سارے یہ سارے طریقے ہیں. ہاں کہہ رہے کہ نعرض عنہا لعدم حجیتها وخوف الاطالہ. ہم 2 وجہ سے کیا کرتے ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. ایک تو کیا ہے کہ یہ اصلاً ہمارے نزدیک ثابت نہیں ان کی وثاقت یعنی یہ طریقہ ہے وثاقت کو ثابت کرنے کہ ہمارے نزدیک تام نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک بات کوئی کہے گا حضور اگر جو آپ کے نزدیک جو جس طریقے کو آپ مانتے ہیں اگر اسی کو ذکر کرنا تھا تو تیسرے کو چھٹے کو 8ویں کو کیوں ذکر کیا. پھر اگلا جواب دے رہے ہیں وہ خوف الاطالہ کہ ہم نے جو کیا مختصر کتاب لکھا اگر ہم سے ذکر کریں تو ہاں لمبی بات ان شاء اللہ. والذي نلتفت النظر إليه هو وجود طرق أخرى لا يمكن حصرها في ضابط معين من قبيل استفادة توثيق إبراهيم بن هاشم من خلال نشره لحديث الكوفيين. ہاں اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی طریقے ہیں کہ جن کے لیے کوئی قاعدہ کوئی ہیڈنگ آپ نہیں لگا سکتے. جیسے اس سے پہلے آپ ہیڈنگ لگا رہے تھے نا کہ نص و عہد عالم المتقدمین ہے نا شہادت و عہد عالم المتاخرین. لیکن اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں کہ جس کے لیے کوئی ہیڈنگ نہیں ہے نا ہاں کہ جس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے جس میں آپ اس کو بیان کر سکیں. وہ کیا ہے وہ مثلا کیا ہے کہ جیسے ابراہیم بن ہاشم کی وثاقت کو ثابت کرنے کے لیے کس چیز سے تمسک کیا گیا اس چیز سے کہ کوفے کی باتیں کوفے کی حدیثیں جو کیا ہیں قم میں انہوں نے پھیلائی ہیں. ان شاء اللہ تو اس سے بھی ان کی وثاقت جو کیا ثابت ہوتی ہے. کیسے کہ قم والے ہاں متشدد تھے اور اس کے باوجود ان کی باتوں کو اپناتے تھے ان کی روایتوں کو عکس کر لیتے تھے اس سے ان کی وثاقت ثابت ہے. ٹھیک من خلال نشر الحديث الكوفيين باعتبار ان الشخص الذي لم يعرف بالوثاقه لم تقبل منه الاحاديث. یہ معیار بنا کر کہ جو موثق نہ ہو اس کی حدیث کیسے قبول کرنا. پھر بھی اہل قم نے ان کی حدیث کو قبول کیا. وبالتالي لا يمكنه نقل احاديث المدرسه الى مدرسه ثانيه. جب وہ موثق نہیں ہے تو ایک مدرسے سے دوسرے مدرسہ یعنی مدرسہ کوفیین کی حدیثیں مدرسہ قم میں جانا یہ کیا ہے ثابت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ ان کی وثاقت میں ہم قائل ہو جائیں. اس طریقے سے ومن قبیل توثیق السکونی بواسطہ دعوی شیخ فی العدہ
عمل الطائفہ بروایات. اس طریقے سے جو سکونی کی روایت ہے نا، سکونی بھی جو کیا ہے موثق ہے، اس کے لیے معیار کیا ہے کہ جیسے جس کے دعویٰ شیخ طوسی نے اپنی کتاب العدۃ فی الاصول میں کیا ہے، وہ کیا انہوں نے کہا کہ طائفہ شیعہ نے عمل کیا ہے کس کی روایت کے اوپر؟ سکونی کی روایت کے اوپر. تو اس سے بھی کیا ہے اس کی وثاقت ثابت ہوتی ہے نہیں؟ جی. کہ اس کا بھی کوئی ایک ضابطہ نہیں ہے جس پہ ہم اس کو ذکر کر سکیں. بات انشاءاللہ. فقط ذکر فی مبحث حجیت الخبر ان انحراف الراوی فی عقیدتہ لا یضر فی الاخذ بروایتہ. شیخ نے حجیت خبر کی بحث میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی راوی منحرف ہے، ٹھیک ہے، آپ بار بار اس کو معیار بناتے تھے، صاف طور پر شیخ نے ذکر کیا کیا اگر کوئی راوی عقیدتاً منحرف ہے تو عقیدے میں منحرف ہونا یہ اس کی روایت کو اخذ کرنے سے کوئی ضرر نہیں پہنچاتا ہے نہیں. چونکہ دیکھیے روایت ہے کیا، روایت کا تو پیٹرن یہ ہے کہ جو ہم نے سنا فلاں امام کو کہتے ہوئے وہی ہم کسی اور کو جا کر سنا دیں. البتہ اس کے ساتھ ساتھ اگر عقیدے میں انحراف کے ساتھ ساتھ اگر وہ کاذب بھی ہے، غلط بیانی سے بھی کام لیتا ہے تو پھر تو اس کو رد کیا جائے گا ہے نہیں. مگر بہرحال اگر کوئی اہل سنت ہی کیوں نہیں ہے، کیا ان کے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی حرام ہے سمجھتے ہیں، وہ بھی غلط سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی مشکل نہیں. واستشهد علی ذلک بقوله، اور اپنی بات کو بطور شہادت انہوں نے پیش کی ہے، یعنی شہادت کے طور پر پیش کی ہے اس قول سے وَلِأَجْلِ مَا قُلْنَاهُ عَمِلَتِ الطَّائِفَةُ بِمَا رَوَاهُ حَفْص بن غیاث وغیاث بن قلوب ونوح بن دراج والسکونی وغیرہم من العامہ عن ائمتنا. ٹھیک ہے، اور یہ جو بات ہے نا کہ عقیدتاً منحرف ہونا، ٹھیک ہے، اس سے کسی کی وثاقت ختم نہیں ہوتی. اس بات کے اوپر شہادت پیش کی ہے کہ ہمارے طائفہ شیعہ نے عمل کیا ہے کن کی روایتوں کے اوپر؟ حفص عن غیاث، غیاث بن قلوب، نوح ابن دراج اور سکونی جیسے راوی جو کہ سب کے سب کیا تھے؟ منحرف العقیدہ تھے، ہے نا. مگر کیا ہے ان کی روایتوں کو ہمارے ائمہ نے اخذ کیا ہے، وغیرہ من الائمہ عن ائمتنا، جنہوں نے روایتیں کی ہیں ہاں جو عامہ میں سے تھے، ہمارے ائمہ میں سے. ومن قبیل توثیق النفلی، اس طریقے سے نوفلی کے جو وثاقت ہے نا، اس بارے میں نے پڑھا تھا کیا کہ یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا سکونی کے، ٹھیک ہے. فإن المعروف بین العلام عدم قبول روایتہ لعدم ثبوت وثاقتہ. ٹھیک ہے، ہمارے علماء میں بعض مشہور ہے کہ چونکہ اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے نوفلی کی، چلے سکونی کی تو وثاقت ہے، کیوں؟ اس سے شیخ نے کہہ دیا، شیخ طوسی نے، کہ طائفہ شیعہ نے اس کی روایت کو اخذ کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے. لیکن نوفلی کی روایت کہاں سے موثق ہوگی؟ وہ تو موثق نہیں، اس کے تو کوئی جملہ نہیں ہے کسی کا. تو کہہ رہے نہیں اس کی بھی وثاقت ہو جائے گی. کہا کیوں؟ اس لیے کہ سکونی کی ساری روایتیں جو نقل کی ہے کس نے؟ سکونی نوفلی نے کی ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم شرح کرتا. دیکھیے فإن المعروف بین العالم عدم قبول روایت کہاں پلٹائیں گے؟ روایت نوفلی. ٹھیک ہے، ہاں، معروف یہ کہ نوفلی کی روایت کو اخذ نہیں کریں، قبول نہیں کریں. کیوں؟ لعدم ثبوت وثاقت، کیونکہ اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے، الا من خلال کامل الزیارہ اور تفسیر القمی، بس ان دونوں سے ثابت ہے. بیدا غیر ان بالامکان اثبات وثاقت من طریق آخر، یعنی تفسیر قمی اور کامل الزیارہ کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ ہے کہ جس سے اس کی وثاقت ثابت ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ بین یقال ان عمل الطائفہ بروایت السکونی یلازم عملها بروایت النوفلی، کہ ہمارے جو طائفہ شیعہ نے سکونی کی روایت پر عمل کیا ہے، اس کا لازمہ یہ کہ طائفہ شیعہ نوفلی کی روایت پر بھی عمل کرتی ہے. کیوں؟ اذ ناقل روایت السکونی عادتاً ہو نوفلی، اس لیے کہ سکونی کی روایت کو عادتاً جس نے نقل کیا ہے عام طور سے غالباً نوفلی نے کیا ہے. ٹھیک ہے، فَإِذَا لَمْ تُقْبَلْ روایت نوفلی يَلْزَمُ عدم قبول روایت سکونی. بس یا تو آپ کو اگر رد کرنا ہے تو سکونی کی بھی روایت کو رد کر دیجئے، ہے نا. کیا بتا ہو سکتا ہے جو سکونی کی ڈائریکٹ اس نے روایت کی وہ لی ہو شیخ طوسی نے، نقلی سے جو جس نے نقل کی اس سے نہ لی ہو؟ نہیں، ٹھیک ہے، کہہ رہے نا اکثر وہی ہے، تو پھر اس کے لیے تو مطلقاً نہیں نہ کہتے، مطلق نہیں کہتے کہ یہ طائفہ شیعہ نے سکونی کی روایت پر عمل کیا ہے، بلکہ کہنا چاہیے تھا کہ طائفہ شیعہ نے سکونی کی اس روایت پر عمل کیا ہے کہ جو نوفلی سے نہ اخذ کی گئی ہے. مطلب ہاں جی.
فَإِذَا لَمْ تَقْبَلْ روایت النوفلی يَلْزَمُ عَدَمُ قبول روایت السکونی. بس اگر نوفلی کی روایت کو اخذ نہیں کیا جا رہا اس سے لازمہ کیا رہا ہے کہ سکونی کی روایت کو اخذ نہیں کرنا ہے. حالانکہ شیعوں نے طائفہ شیعہ نے کیا ہے سکونی کی روایت کو اخذ کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ نوفلی کی بھی روایت کو اخذ کیا. إلى غير ذلك من الطرق التي يمكن الحصول عليها من خلال الشيخ من خلال التتبع والمراجعہ. کہ یہ تو ہم نے 8 ذکر کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ جن کا حصول ممکن ہے, جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں کب اگر آپ تتبع کریں اور فکر کریں, ہے نا, تلاش کریں اور جو کتب رجالیہ ان کا مراجعہ کریں. ہم نے بہرحال مختصراً یہی 8 طریقے ذکر کیے ہیں, اور ان میں سے اس چیز کو ذکر کیا ہے کس کو ہم اپناتے ہیں کس کو اپناتے ہیں نہیں. اب آئیے توثیقات العامہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.